السلام علیکم۔ مہدی پارٹ 3۔ جولیا ہاک ایک تندرست مگر عام سے چہرے والی خاتون تھی جس کو خوبصورت نہیں کہا جا سکتا تھا۔ جولیا اپنی قدرتی کمزوریوں کو دور نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس نے یہ بھرپور کوشش کی تھی کہ اپنی قدرتی خامیوں کو اپنی شخصیت کی اعلیٰ خوبیوں سے روپوش کر دے۔ اس وقت وہ واشنگٹن کے نواں میں واقع ایک فلیٹ میں بے چینی سے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دھیان بار بار کلائی پر موجود اپنی گھڑی پر جا رہا تھا۔ اس نے ایئرپورٹ فون کیا تھا جہاں سے اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کے شوہر کا جہاز آدھا گھنٹہ پہلے لینڈ کر چکا ہے۔ اس وقت وہ ایئرپورٹ کے مختلف مراحل سے گزر رہا ہوگا۔ جولیا کبھی بھی اپنے خاوند کو لینے یا چھوڑنے ایئرپورٹ نہیں گئی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ ان مراحل پر ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو جاتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے خاوند کو اپنے دوستوں کے سامنے اس کی وجہ سے کوئی پریشانی اٹھانا پڑے۔ وہ بڑی بے چینی سے ہاک کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل خوف سے دھک دھک کر رہا تھا، کیونکہ اسے ہاک کے اس رد عمل سے ڈر لگ رہا تھا جو اسے گھر پہنچنے کے بعد ملنے والے صدمے کا نتیجہ ہونا تھا۔ اس خوفناک کہانی کا آغاز اس کی شادی سے پہلے کی زندگی سے تھا۔ جولیا کا باپ ایک امیر آدمی تھا۔ جولیا اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کا باپ اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ اپنے باپ کے پیار اور بے پناہ دولت نے اسے خود سر بنا دیا تھا۔ کالج میں اس کی ملاقات مارٹن ہاک سے ہوئی۔ ہاک 8 ماہ تک شادی کرنے کے لیے اس کی منت سماجت کرتا رہا۔ آخر کار وہ مان گئی اور ہاک سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی۔ اگرچہ یہ ایک کامیاب شادی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد اس کا پہلا بیٹا ہوا اور اس کی 1 سال بعد دوسرا بیٹا ہوا۔ دونوں اب نوجوان اور بہت خوبصورت تھے، لیکن ان کی شادی میں یہ خامی ابھی تک چلی آ رہی تھی۔ جولیا کے برعکس ہاک کا تعلق نچلے طبقے کے خاندان سے تھا۔ اس کا دادا سینٹ لوئس میں واقع اسٹیل فیکٹری میں مزدور کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ اس کا والد بھی اسی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اگرچہ ان کا گزارا بہت اچھا ہو رہا تھا، لیکن ان کے پاس کبھی بھی اتنی رقم نہ ہوتی تھی کہ ہاک اسے عیاشیوں میں اڑاتا۔ خود اس کا داخلہ کالج میں اسپورٹس سیٹ پر ہوا تھا، لیکن جب وہ کالج میں داخل ہوا تو اس کا میلان پڑھائی کی طرف زیادہ ہو گیا، اور وہیں اس کی ملاقات جولیا سے ہوئی تھی۔ جب جولیا نے شادی کے لیے ہاں کی تو اس نے جولیا پر واضح کر دیا کہ انہیں وسائل سے گھر چلانا پڑے گا جو وہ کما کر لائے گا۔ جولیا کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اس لیے اس نے خوشی خوشی اس کی تجویز منظور کر لی، لیکن جولیا کے باپ کو یہ شادی پسند نہیں تھی۔ اگرچہ اسے ہاک پسند تو تھا، لیکن اس کا فیملی بیک گراؤنڈ اسے پسند نہیں تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ ہاک اس کا کاروبار سنبھالے۔ ان مشکلات کا آغاز شادی کے فوراً بعد ہو گیا جب جولیا کے باپ نے اسے ہیوسٹن کے مہنگے علاقے میں خوبصورت بنگلہ شادی کے تحفے میں دیا۔ جولیا اس تحفے سے بے حد خوش تھی۔ اسی خوشی میں اس نے جب ہاک کو اس تحفے کے بارے میں بتایا تو بجائے خوش ہونے کے وہ اس کے باپ سے لڑنے چلا گیا۔ آخرکار اس کے باپ کو ہار ماننا پڑی۔ جولیا کو مجبوراً ہاک کے ساتھ ہیوسٹن کے ایک پسماندہ علاقے میں واقع ایک چھوٹے فلیٹ میں منتقل ہونا پڑا۔ اس فلیٹ کو ہاک نے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ ہاک کو اپنے ہاتھوں سے کام کرنا بے حد اچھا لگتا تھا، خصوصاً جب وہ اپنے گھر کی دیواروں کو پینٹ کرتا یا لکڑی کا کوئی کام کرتا۔ جولیا کو وہ فلیٹ پسند آیا۔ اگرچہ وہ ایک چھوٹا فلیٹ تھا، لیکن اسے اس کے خاوند نے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ کچھ عرصے بعد جولیا نے پرانی مشین سے کپڑے دھونا اور پرانی استری سے کپڑے استری کرنا سیکھ لیا۔ تھوڑی سی مشکل سے اس نے کھانا پکانا بھی سیکھ لیا۔ کبھی کبھار جب وہ ارد گرد کے ماحول سے رنجیدہ ہو جاتی، شوہر کا پیار اس کا موڈ درست کر دیتا۔ جولیا کو امید تھی کہ جب ہاک گریجویشن کر لے گا تو اسے نسبتاً بہتر ملازمت مل جائے گی اور وہ اپنی مرضی سے نیا گھر بنا لے گی۔ اسے یہ بھی امید تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہاک بھی اپنے اصولوں میں لچک پیدا کرے گا اور یوں وہ اپنے والد کی جائیداد کے سہارے پرسکون زندگی گزار سکے گی۔ جولیا کا باپ اتنا عرصہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شادی کے 3 ماہ بعد جب اس نے اپنی بیٹی کو نئی گاڑی گفٹ کی تو ہاک نے اسے بھی اسی وقت واپس بھجوا دیا۔ جولیا نے بے طرح شور مچایا، لیکن ہاک کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ جیسے ہی ہاک نے کالج سے تعلیم مکمل کی، اسے CIA میں بھرتی کر لیا گیا۔ CIA میں نئے ملازم ہونے والوں کو بہت تھوڑی تنخواہ ملتی تھی۔ اگلے 6 برس وہ اپنی میاں کے ساتھ شہر شہر گھومی۔ اس دوران اس کا خاندان بھی مزید بڑھا۔ ہاک کو بھی ترقی ملی، لیکن اس کا گزارا مشکل سے ہی ہوتا رہا۔ جولیا کے باپ نے ہاک کو ایک بار پھر اپنی کمپنی میں ایک اعلیٰ عہدے کی پیشکش کی، لیکن ہاک نے صاف انکار کر دیا۔ جولیا نے باپ سے یہ بھی کہا
کہ اگر وہ CIA کا ڈائریکٹر بھی بن جائے تو بھی اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہو سکتی جتنی ہاک ٹس سے مس نہ ہوا۔ یعنی جولیا کا باپ جتنی تنخواہ ہاک کو دینا چاہتا تھا وہ اس کی اپنی تنخواہ سے بہت زیادہ تھی۔ اس وقت تو انتہا ہو گئی جب جولیا کے باپ نے اپنے نواسے کو $50 کا تحفہ دیا۔ اسے بھی ہاک نے واپس کر دیا۔ اس کا موقف تھا کہ بچوں کو اتنے مہنگے تحفے نہیں دینے چاہیے۔ جولیا کی ماں سمجھدار خاتون تھی، وہ معاملے کو سمجھتی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے صورتحال کو قابو میں کیا اور جولیا کے باپ کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ ہاک کے اصول ہی ان کی شادی کی سب سے بڑی خامی تھے، لیکن اب جو ہاک نے ترقی حاصل کی تھی تو جولیا بھی نئے فیشن کے مہنگے کپڑے پہننے لگی تھی۔ کبھی کبھار ہاک اسے کوئی زیور بھی تحفے میں دے دیتا تھا۔ ہاک کو دوسرا ہفت اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے سنوارنے کا تھا۔ ہر دوسرے سال وہ اپنے گھر کو خود پینٹ اور انٹیریئر ڈیکوریشن کرتا تھا۔ چونکہ اس معاملے میں وہ ناپختہ تھا، اس لیے کہیں نہ کہیں کوئی خامی ضرور رہ جاتی تھی، جس پر جولیا کے دوست اس کا مذاق اڑاتے تھے اور جولیا کو بہت خفت اٹھانا پڑتی تھی۔ بالآخر جولیا نے ہاک سے بغاوت کر دی۔ جن دنوں ہاک ایشیا کے تفصیلی دورے پر تھا، اس نے واشنگٹن کے مہنگے ترین انٹیریئر ڈیکوریٹر کو بلوایا اور پورے گھر کا نقشہ تبدیل کرنے کو کہا۔ قالین، پردے، صوفہ، فرنیچر سب کچھ تبدیل کروا دیا۔ اب اسے یہ بات پریشان کی جا رہی تھی کہ پہلے تو ہاک اس تبدیلی سے ناراض ہوگا اور پھر اسے مہنگا بل دینا پڑے گا تو اس کا پارا اور چڑھ جائے گا۔ اس کے بڑے بیٹے نے بھی یہی خدشات کا اظہار کیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی۔ گاڑی رکنے کی آواز سے وہ چونک گئی۔ ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ جولیا نے ہاک کا استقبال کیا، باہوں میں باہیں ڈالے وہ گھر میں داخل ہوئے۔ جولیا نے سوچ لیا تھا کہ وہ خود سے ہاک کو کچھ نہیں بتائے گی جب تک وہ خود نہ پوچھے۔ اس نے اس کے سوالوں سے بچنے کے لیے دوسرا موضوع چھیڑ دیا۔ تمہارا دورہ کیسا رہا ہاک؟ بہت اچھا، لیکن گھر میں آ کر مزہ آ گیا۔ جولیا نے ہاک کا اچھا موڈ دیکھتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ تم کچھ تھکے ہوئے لگتے ہو ہاک۔ شاید نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے تھک گیا ہوں، لیکن میں اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک تم مجھے مزید نہیں تھکا دیتی۔ اس نے جولیا کا بازو پکڑ کر اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کی۔ جولیا اس کے سینے سے لگی اسے ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے ڈرنک بناتی ہوں۔ یہ کہہ کر جولیا اس کے لیے ڈرنک بنانے گئی۔ اس نے اس کی پسندیدہ شراب گلاس میں ڈالی اور گلاس ہاک کی طرف بڑھایا۔ ہاک نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے محسوس کیا کہ جولیا اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن کہہ نہیں پا رہی۔ کیا بات ہے جولیا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، جولیا نے بے چینی سے جواب دیا۔ بچے کہاں ہیں، وہ ٹھیک ہیں؟ جولیا سمجھ گئی کہ ہاک اس کی بے چینی سمجھ گیا ہے۔ اس نے حوصلہ کر کے آخر کہہ ہی دیا، ہاک تم نے کوئی تبدیلی محسوس کی ہے؟ میری مراد گھر سے ہے۔ گھر میں تمہیں کوئی تبدیلی محسوس ہوئی ہے؟ ہاک نے اس کے بعد سننے کے بعد کمرے پر غور کرنا شروع کیا۔ ہر چیز تبدیل ہو گئی تھی۔ صوفے، قالین، میز، پردے، حتیٰ کہ اس کی شراب والی میز بھی تبدیل ہو گئی تھی۔ ہاں تم نے شاید سب کچھ بدل دیا ہے، ہاک نے آہستگی سے جواب دیا۔ جولیا خوش ہوئی کہ ہاک کو غصہ نہیں آیا۔ تمہیں غصہ نہیں آیا ہاک؟ اس نے پیار سے باہیں ہاک کے گلے میں ڈال دیں۔ آیا بھی ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے، اب تو کچھ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ تو بتاؤ کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ زیادہ نہیں، تمہیں پتہ ہے کہ واشنگٹن کے سب سے مہنگے ڈیزائنر نے یہ تبدیلیاں کی ہیں۔ زیادہ نہیں، صرف $30,000۔ کیا کہا؟ $30,000؟ ہاک اتنی خطیر رقم کا سن کر بڑی آہستگی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا یا پوچھتا، اس کے دونوں بیٹے کمرے میں داخل ہو گئے اور اس سے گلے ملنے لگے۔ وہ اس سے وہ سب کچھ پوچھ لینا چاہتے تھے جو کہ وہ ایشیا میں کر کے آیا تھا۔ ہاک نے مختصراً انہیں اپنے دورے کے بارے میں بتایا۔ رات کے کھانے کے بعد جو کہ جولیا نے نئے کچن میں تیار کیا تھا، وہ اپنے بیڈ روم میں آ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جولیا کی پریشانی غیر ضروری تھی، کیونکہ ہاک کا ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ وہ ابھی تک پریچٹ اور اس کے منصوبے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ٹوکیو سے واشنگٹن تک کا سفر، اور اس سفر کے دوران اس نے 2 فلمیں دیکھیں، ساتھ بیٹھے مسافر سے لمبی گپ شپ کی، لیکن تھوڑے تھوڑے وقفے سے ملیشیا کا گھنا جنگل یاد آ جاتا۔ اسے دریائے کنارے واقع وہ خوبصورت گھر یاد آ جاتا۔ کبھی اسے پریچٹ کی سنوائی ہوئی موسیقی یاد آنے لگتی۔ کبھی وہ پریچٹ کے بارے میں سوچنے لگتا، پھر اسے وہ خوبصورت لڑکی یاد آنے لگتی تھی جس سے وہ پریچٹ کے ہاں ملا تھا۔
ہاک بہرحال اچھے کردار کا مالک تھا اور اپنی بیوی جولیا کو اس کی بعض حماقتوں کے باوجود بے حد چاہتا تھا۔ اس کی زندگی میں جولیا واحد عورت تھی، لیکن اس بادامی آنکھوں والی لڑکی میں کوئی تو بات ایسی تھی جو بار بار اس کا ذہن اس کی طرف جاتا تھا۔ اپنے پروگرام کے مطابق اسے اپنے باس سے اگلے دن دوپہر کو ملاقات کرنی تھی، لیکن اب اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنے ذہن میں ہونے والی ہلچل کو مزید کچھ دن جاری رہنے دے اور خود اس دوران پریچارڈ کے بنائے ہوئے منصوبے پر دوبارہ غور کرے۔ ادھر ہاک منصوبے کے متعلق سوچ رہا تھا، ادھر جولیا پریشان لیٹی تھی۔ اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے اٹھ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے گھر میں آ کر غصے کا اظہار بھی نہیں کیا، نہ ہی اپنے سفر کے متعلق کچھ بتایا۔ اس دفعہ صرف اس نے اس بات پر اکتفا کیا کہ اس کا دورہ کامیاب رہا ہے۔ ڈنر کے وقت بھی اس سے زیادہ بات نہیں کی۔ اس کے ذہن میں آخر کیا ہے؟ کہیں اس کی زندگی میں کوئی اور عورت تو نہیں آ گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شادی کے 23 برس گزارنے کے بعد وہ اپنے خاوند کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ پھر وہ کیا سوچ رہا ہے؟ پھر جولیا نے پوچھا کہ شاید کچھ دن تک وہ خود ہی بتا دے گا، بلکہ اس نے سوچا کہ شاید کچھ دن تک وہ خود ہی بتا دے گا۔ اس نے کروٹ بدلی اور سو گئی۔ رات کے 3 بجے جب وہ اچانک نیند سے بیدار ہوئی تو اسے اپنے بستر کے قریبی ٹیبل لیمپ کی روشنی نظر آئی۔ ہاک بستر پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی پشت جولیا کی طرف تھی۔ اس کے بستر کے قریب 2 ٹیلی فون تھے، ایک عام استعمال کے لیے اور دوسرا گرین فون براہ راست ایجنسی سے ملا ہوا تھا۔ ہاک کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ کسی کو ہدایت دے رہا تھا کہ صبح جیسے اس کا باس دفتر پہنچے تو اسے اطلاع دے دی جائے کہ مارٹن ہاک واپس آ چکا ہے اور فوراً ان سے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے یہ بھی ہدایت کی کہ اس کے آنے سے پہلے پریچارڈ کی فائل بھی نکال کر اس کی میز پر رکھ دی جائے۔ اس نے فون بند کیا تو جولیا نے پوچھا، کیا تم سوئے نہیں؟ نہیں، میرا ذہن واشنگٹن کے وقت سے 13 گھنٹے آگے ہے، شاید اس لیے میں جاگ رہا ہوں۔ تمہیں نیند کی گولی دوں؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، میں صبح بالکل تازہ دم اٹھنا چاہتا ہوں۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ جولیا نے اسے پھر کریدا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس تم یہ سمجھو کہ گیند میرے کورٹ میں آ گئی تھی جسے میں نے دوسرے کورٹ میں بھیج دیا ہے۔ ہاک نے تکیہ سیدھا کیا اور بستر پر الٹا لیٹ کر سو گیا۔ ڈائریکٹر نے پورے تحمل سے 40 منٹ تک ہاک کی بات سنی۔ ہاک کے بولنے کے دوران اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ جیسے ہی ہاک نے بات ختم کی، اس نے میز پر پڑی پریچارڈ کی فائل اٹھا لی۔ اگلے 20 منٹ تک وہ فائل کو پڑھتا رہا، پھر اس نے ہاک کی طرف تمسخر بڑے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اس ایجنسی میں آئے 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ اس دوران میں نے بہت سی عجیب و غریب اور مضحکہ خیز اسکیمیں اور منصوبے سنے ہیں، لیکن ایسا مضحکہ خیز اور بھونڈا منصوبہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے، اور میرے خیال میں مسٹر مورٹن، اگر میرے پاس یہ منصوبہ تمہارے علاوہ کوئی اور لاتا تو میں ضرور کہکا مارتا اور اسے ایجنسی کے سائیکیٹرسٹ کے پاس بھجواتا۔ ہاک کو اپنے باس کا یہ جواب سن کر غصہ آ گیا۔ اس کو غصہ منصوبے کو بھونڈا کہنے یا سائیکیٹرسٹ کے حوالے کرنے سے نہیں آیا تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک بار اپنے باس سے کہا تھا کہ اسے مورٹن کے لفظ سے چڑ ہے اور اسے اس نام سے نہ پکارا جائے۔ یا تو اس کا باس یہ بات بھول گیا تھا یا اس نے اپنے باس ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہی تھی۔ شاید وہ اسے کم عقل سمجھتا تھا۔ ہاک نے ترکی بترکی جواب دیا، آپ کو اس ایجنسی میں آئے 6 ماہ ہوئے ہیں اور ان 6 مہینوں میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس ایجنسی کو چلانا بینک چلانے سے کافی مختلف ہے۔ ہاک کے باس کا تعلق ملک کے ایک بڑے بینک سے تھا۔ وہ کئی سال تک موجودہ صدر کی حمایت کرتا رہا تھا۔ اسی حمایت کے صلے میں جب موجودہ صدر برسر اقتدار آیا تو اس کو CIA کا ڈائریکٹر بنا دیا۔ باس نے ہاک کے بدلے ہوئے موڈ کو محسوس کیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاک سے کہا، مجھے یہاں آئے 6 ماہ ہو گئے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ تم کسی چلاک کتیا کے بیٹے ہو، اس لیے میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور اسی لیے تمہاری قدر کرتا ہوں۔ اسی بنا پر میں نے تمہارا بھونڈا منصوبہ سنا ہے۔ ہاک نے منصوبے کے حق میں دلائل دینے شروع کیے۔ ہاک نے پریچارڈ کے بتائے ہوئے منصوبے کے بارے میں کیا دلائل اپنے باس کے سامنے پیش کیے اور باس کا کیا رد عمل تھا، تفصیلاً جاننے کے لیے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔